السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی امتحان کی تیاریاں آپ کی زور و شور سے جاری ہوں گی۔ آج ہم بات کرتے ہیں ان طلباء و طالبات کے لیے جن کے لیے شعر و شاعری ہمیشہ سے ایک مشکل مرحلہ رہا ہے۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جب بچوں سے بات کی جاتی ہے نثر اور نظم کے متعلق، تو بچوں کا پسندیدہ حصہ نثر ہی ہوتا ہے۔ شعر و شاعری سے اکثر بچے خائف نظر آتے ہیں، چاہے وہ تشریح کے بارے میں بات ہو یا اس نظم کا مرکزی خیال ہو یا اس کے پیغام کی بات کی جاتی ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ اگر آپ شاعری کو مشکل سمجھتے رہے تو آپ ادب کی ایک خوبصورت اور دلکش صنف سے بہت دور بھاگتے رہیں گے اور اس سے اس طرح سے لطف اندوز نہیں ہو سکیں گے جس طرح سے ہونا چاہیے۔ دیکھیے، ادب کے دو بنیادی حصے ہیں، نثری ادب اور شعری ادب۔ شعری ادب میں نظم اور نثر اس کے بنیادی جز ہیں۔ اب نظم اور غزل میں کیا فرق ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ نظم عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کے معنی ہے پرونا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ پرونا یعنی موتیوں کی لڑی میں، موتیوں کو ایک لڑی میں پرونا، ٹھیک ہے۔ نظم کی روایتی تعریف کے مطابق ہر موضوع مربوط اور باضابطہ کلام نظم کہلاتا ہے۔ کس طرح سے؟ آپ اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ہی عنوان کے تحت جب تمام شعر ایک ہی عنوان کے تحت کہے جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے اس طرح سے منسلک ہوتے ہیں کہ وہ خوبصورت نظم کی شکل اختیار کرتے ہیں، تو یہ نظم کہلاتی ہے۔ اس کا ایک عنوان ہوتا ہے، ایک اس میں تسلسل ہوتا ہے اور تمام شعر ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں، جیسے موتیوں کی لڑی میں تمام موتی پروئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ خوبصورت موتیوں کی لڑی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ان میں وہ خوبصورتی تو موجود نہیں ہوتی نا۔ اسی طرح سے نظم کا ہر شعر ایک دوسرے سے منسلک ہوتا ہے، ایک دوسرے سے رابطے میں ہوتا ہے، ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ جڑا ہوا کس سے ہے؟ ایک ہی عنوان کے تحت۔ اس طرح سے ایک نظم تشکیل پاتی ہے۔ میرا خیال ہے اب آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ نظم کی بنیادی تعریف کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں غزل کی۔ غزل اردو شاعری میں ایک اہم ترین صنف ہے۔ غزل کی روایتی تعریف کی روح سے عورتوں سے بات چیت کرنا، عورتوں سے کے حسن و جمال اور عشق و محبت کی کیفیات اور احساسات و جذبات کو کلام میں بیان کرنا غزل کہلاتا ہے۔ غزل کا ہر شعر معنی اور مضمون کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے۔ وہ نظم دیکھیے، نظم تو ایک موتیوں کی لڑی کی طرح پروئی جاتی ہے اس کا ہر شعر، لیکن غزل میں ہر شعر اپنے موضوع اور معنی کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے۔ اسے دوسرے شعر کی ضرورت نہیں ہوتی اپنے مضمون کو بیان کرنے کے لیے یا اپنے پیغام یا اپنے جذبات کو بیان کرنے کے لیے۔ اس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر شعر جو ہے وہ دوسرے سے اس کا مضمون مختلف بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک عنوان کی قید نہیں ہے۔ غزل کا ہر شعر جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر شعر دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے تو اب آپ اس بات کو بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا وہ غزل کا عنوان نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کس شعر کے عنوان کے تحت اس کا عنوان رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ نظم کے تو ہر شعر جو ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک ہی عنوان کے گرد ہیں، تو اس کا کوئی نہ کوئی عنوان ضرور دیا جاتا ہے۔ غزل جو ہے اس میں عنوان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو مصرعوں پر مشتمل ایک شعر میں بڑے سے بڑا فلسفہ، بڑے سے بڑی حکمت جو ہے بیان کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے بہت بڑی غزل کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جب آپ ایک شعر بھی غزل کا پڑھتے ہیں یا اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس ایک شعر میں بھی کتنی وسعت اور کتنی گہرائی ہے کہ اس کے لیے کسی اور شعر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، عام طور پہ غزل میں اشعار کی تعداد 5 ہوتی ہے۔
غزل کے اولین شعر کو مطلع اور آخر شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ اردو غزل کو اپنی کیفیت اور جدت اور اس کے وسعت کے اعتبار سے عہد جدید میں غزل کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ جس طرح سے میں نے ذکر کیا کہ غزل کے اولین شعر کو مطلع کہا جاتا ہے اور آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے، تو یہاں اب ہم مطلع اور مقطع کا فرق بھی اور اس کی تعریف بھی سمجھ لیتے ہیں۔ مطلع کے لغوی معنی طلوع ہونے کے، نکلنا، ابھرنا، آغاز ہونا، تو اسی سے مطلع کو اخذ کیا گیا ہے اس لفظ سے۔ تو غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، غزل کا یا نظم کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ مقطع کے لغوی معنی قطع کرنے کے ہیں، یعنی کاٹنا۔ تو اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مقطع جو ہے وہ آخری شعر ہے۔ اور مقطع کی ایک خاص پہچان اور ہے، مقطع میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ تخلص کیا ہے؟ تخلص شاعر کا وہ شاعرانہ نام ہے جو وہ اپنے کلام میں عام طور پہ اسی نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں اور اپنے کلام میں اسی کا استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ اور اس کی شاعری کی اور جب وضاحت کرتے ہیں، جب اور اس کو غور سے دیکھتے ہیں، تو آپ کو یہ بات بھی اچھی طرح سے آپ کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہر شعر 2 مصروں پر مشتمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غزل میں یا نظم میں جس چیز کی پابندی کی جاتی ہے، عام طور پر جس کا خیال رکھا جاتا ہے، وہ ہے قافیہ اور ردیف۔ قافیہ کو سمجھ لیجئے، قافیہ کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ آپ پچھلی جماعتوں میں بھی ہم آواز الفاظ کرتے آئے ہیں۔ یہ جو قافیہ اور ردیف ہے، اس سے آپ ایک جملے میں اور مصرعے میں یا شعر میں جو فرق نظر آتا ہے، آپ کو جو خوبصورتی اور دلکشی نظر آتی ہے، وہ قافیہ اور ردیف کی وجہ سے۔ قافیہ کون سے الفاظ ہیں؟ قافیہ ہم معنی الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی مختلف ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو شعر میں استعمال کیا جاتا ہے تو وہ شعر میں ایک حسن اور ایک دلکشی پیدا کر دیتے ہیں، شعر کی ایک خوبصورت شکل اختیار کر لیتا ہے شعر۔ جیسے اس کو سمجھنے کے لیے مثال دیکھ لیجئے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اب آپ اس میں پہچانیے کہ اس میں قافیہ کون سا ہے۔ ہوا، دوا، ٹھیک ہے، ہم آواز الفاظ ہیں لیکن ان کے معنی مختلف ہیں۔ اچھا، اب آپ نے اس میں دیکھا کہ ہم آواز الفاظ تو آپ کو پتہ چل رہے ہیں کہ وہ قافیہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے شعر پڑھا ہے ابھی آپ کے سامنے، اس میں ایک اور چیز بھی آپ دیکھتے ہیں جو غزل میں اور جو شعر میں ایک ترتیب پیدا کرتی ہے، کہ جو اس شعر میں آپ کو تکرار نظر آتی ہے، کیا ہے، دونوں مصروں میں اس چیز کی تکرار ہے، تو وہ ردیف کہلاتا ہے۔ ردیف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بار بار آنے والا۔ اب اس میں قافیہ میں ہم آواز الفاظ ہیں جن کی آواز تو ملتی جلتی ہے لیکن معنی مختلف ہیں، اور ردیف وہ ہے جو بار بار آ رہے ہیں، وہ ایک ہی الفاظ ہیں جو دونوں مصروں میں جس کی تکرار یا بار بار اس کو دہرایا جا رہا ہے، جس سے شعر میں ایک حسن پیدا ہوتا ہے اور شعر ایک شکل اختیار کرتا ہے جو نثری جملے اور اس سے اس کو مختلف کرتا ہے۔ یہ قافیے کے بعد استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ردیف شعر میں آنے والا آخری لفظ ہوگا، ردیف سے پہلے والا لفظ ہم آواز الفاظ جو ہیں وہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ جس طرح سے میں نے وہ والا شعر آپ کو قافیے کے لیے پڑھا، اس طرح سے ایک دوسرا شعر بھی مثال کے طور پہ سن لیجئے، کیونکہ جب آپ اس کی تعریف کریں گے تو آپ کے لیے سوال امتحان میں یہ سوال آتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک مثال بھی دیجئے۔ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، ٹھیک ہے۔
فسانہ اور غائبانہ، یہ کیا ہوئے؟ ہم آواز الفاظ، اور یہ کیا ہوئے؟ قافیہ۔ اور فسانہ کیا، غائبانہ کیا، یہ جو کیا جو شعر کے سب سے آخری لفظ ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا وہ کیا ہیں؟ وہ ردیف ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا سیشن آپ کے لیے کارآمد رہا ہوگا اور آپ کو شاعری کی مختلف اصطلاحوں کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سیشن پسند آیا ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور وہ طلبہ و طالبات جو پہلی دفعہ میرا یہ سیشن دیکھ رہے ہیں، پہلی دفعہ کلاس میں آئے ہیں، وہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ یہ پروگرام اسی طرح سے چلتا رہے۔ بہت سے ایسے سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ ان عنوانات کے تحت کلاس کی جائے، تو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے تجاویز بھیج سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گی کہ اسی آپ کی تجاویز کے تحت جو ہے کلاسز جو ہے مرتب کی جا سکیں۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، تیاریوں میں مصروف رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔